بتائیں کیا ہوا کل آپ لوگوں کے ساتھ؟ غالباً آپ لوگ سارے تھے ان میں؟ جی ہم سارے وہیں پہ بیٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے. ہم لوگوں نے بلوچستان کے کئی علاقوں میں تین دن ہم لوگوں نے کیمپس لگائے، ہم لوگ بیٹھے، لیکن وہ لوگ پرامن طریقے سے ہم لوگ بیٹھے تھے. ان لوگوں کا کوئی ہمارے طرف کچھ خاص رسپانس نہیں تھا. لیکن جس دن مطلب کل جو ہم لوگوں کے ہمارے اوپر تشدد ہوا، کل ہمارے دوپٹے نکالے گئے، کل جو ہمیں گھسیٹا گیا، پولیس والے گاڑیوں میں ہماری فیمیلز کو دھکیلا گیا، تب انہیں یاد آیا کہ ہم کیوں احتجاج پہ بیٹھے تھے. تب انہیں یاد آیا کہ ہماری فیمیلز کو مارا گیا ہے. انہیں یاد آئی کہ ایس او پیز کا ہم لوگوں نے عمل نہیں کیا. تب انہیں یاد آیا کہ ہم لوگوں نے کرونا سیفٹی نہیں کی. باقی یہ جو تنظیمیں ریلی نکالتی ہیں، کیا ان کے لیے کرونا سیفٹی نہیں ہے؟ جب ہم لوگ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، صرف ہمارے لیے کرونا سیفٹی ہے؟ کل ہم لوگ 3 دن کے کیمپ کے بعد بلوچستان کے کئی علاقوں میں کیمپس لگائے گئے تھے. ہنگر اسٹرائک کیا تھا ہم لوگوں نے. خود سردار یار محمد رند ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہے، میں انہی کے علاقے سے ہوں. اب آپ ان سے خود پوچھیں کہ وہاں پہ کال کرنے کے لیے سگنلز نہیں ہیں، ہم لوگ انٹرنیٹ کہاں سے لائے؟ یہ میرا سوال ہے سردار یار محمد رند سے، ایجوکیشن منسٹر سے. انہوں نے جو بھی کچھ کیا، جس طرح عورتوں کو گھسیٹا گیا، جس طرح ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، جس طرح ان کے دوپٹے کھینچے گئے، نہ ان کے سروں پہ دوپٹے تھے، نہ ان کو کسی چیز کا پتہ تھا. ان کو بس پولیس گھسیٹ کے اور وینز میں ڈال کے، اور ان کو آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کیونکہ آپ بلوچستان میں رہتے ہیں. سب سے پہلی بات، آپ ایک مسلم، آپ کہتے ہیں ایک اسلامک ہماری کنٹری ہے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ عورتوں پہ جو تشدد کرواتے ہیں. آپ کو تب یاد آتا ہے کہ نہیں، ہم لوگوں نے عورتوں پہ اس لیے تشدد کی کیونکہ وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اسٹرائک پہ تھے. آپ کو اگر اتنا پرابلم ہے کہ عورتیں باہر آ کے نکل رہی ہیں یا اسٹرائک کر رہی ہیں، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ ہمیں اگر ریسورسز پرووائڈ کرتے، آپ ہمیں فیسلٹیز دیتے، تو آج عورتیں باہر نہیں نکل کے آتی. بلوچستان کی روایت کیا ہے؟ آپ خود بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ میں بھی بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو کیسے عزت دی جاتی ہے، ان کو کیسے رکھا جاتا ہے، کہ اگر کوئی گزر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ سائڈ ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی عورت آ رہی ہے، ہمیں اسے جگہ دینی چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کل کی فوٹیج آپ کے پاس پڑی ہوں گی، کل کی فوٹیج دیکھی ہوں گی کہ کس طرح ان کو گھسیٹ کے، ان کے دوپٹے وغیرہ، جس طرح ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت زیادہ تذلیل. کل ہمیں تانے لے کے گئے تھے، میں ان کے ساتھ، یا آپ نے میری ویڈیوز شاید پکچرز دیکھی ہوں گی، جو میرا دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، لیڈی کانسٹیبل شبانہ عبدل تھی، اس نے میرا دوپٹہ کھینچا، اور باقی میرے ساتھ جو فیمیلز تھیں ان کا دوپٹہ کھینچا، ان کو تشدد کا نشانہ بنا گیا. انہیں کل ہماری پروٹیسٹ اس طرح ہوئی، ہم پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. پھر ہم لوگوں نے ایک ریلی ریکارڈ کرنی تھی صرف ہائی کورٹ تک آنے کی، کہ ہم لوگ اپنی ریلی ریکارڈ کریں گے پرامن طریقے سے. بس ہم لوگ ٹیکسی اسٹینڈ تک آئے، پولیس والوں نے ہمیں روکا، ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں آپ لوگوں کو سیکیورٹی دیں گے. پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کسی بڑے بندے سے نہیں پوچھا، ان سے پوچھ کے پھر یہاں آؤ. پھر ہمیں بولا کہ 15 منٹ آپ لوگ بیٹھو، پھر آپ لوگوں کو جانے دیں گے. پھر ہم لوگ 15 منٹ بیٹھے، پرامن طریقے سے بیٹھے. پھر ہم لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 25 منٹ بیٹھو. ہم لوگ 25 منٹ بیٹھے. پھر ہمیں کہتے، پھر بعد میں جام کمال اور باقی ان کے جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا، کہ ایس او پیز پہ باقی جو یہ ریلی نکالتے ہیں وہ عمل نہیں کر سکتے، صرف ہم جو تعلیم کے لیے نکلتے ہیں صرف ہم عمل کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے. اچھا، کیا بات ہوئی؟ ابھی آپ اندر گئی تھی. ہمارے جو کل بات ہوئی تھی اس کے دوران آج ہم نے پھر 2 وفود سے ملاقات کی. ایک تو پہلا ظہور بلیدی صاحب تھے، ضیاء لانگو تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اصغر خان اچکزی صاحب تھے، اور میڈم شمائلہ موجود تھے. ان سے ہم نے اپنے مسائل جو ہیں طلباء کے وہ ڈسکس کیے. اس کے بعد جیسے کل ہمارے ڈسکشن ہوئے تھے کہ ہم اس سلسلے میں سی ایم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، تو سی ایم صاحب سے ملنے کے بعد ہم نے وہ مسائل ڈسکس کیے. انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے. ہم اسٹیپ وائز جا رہے ہیں. ہم نے پہلا جو ڈیمانڈ رات کو کیا تھا کہ جو ایس پی ہے ان کو سسپینڈ کیا جائے جنہوں نے طلباء پر تشدد کیا. اس کے بعد ہمارا ابھی اگلا ڈیمانڈ یہی ہے کہ آن لائن کلاسز کے ایشو کال کیا جائے. تو فی الفور انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ آج کے لیے یا 2 دن کے اندر وہ ایچ ایس سی کو لیٹر لکھیں گے اور اس بات پر مکمل یقین دہانی کریں گے ایچ ایس سی جب تک بلوچستان کے طلباء کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ آن لائن کلاسز کو پوسٹ پون کریں گے. اور پھر کل کے لیے ہمارا فالو اپ ہے کہ اگر آن لائن کلاسز 20 دن کے لیے پوسٹ پون ہوں گے یا 30 دن کے لیے، تو اس کے بعد بلوچستان حکومت کیا اکوموڈیشن دے سکتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ ان کے آن لائن کلاسز بھی ہو اور ان کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو. اور تیسرا جو فیس کا ہمارا مسئلہ تھا اس سلسلے میں ہم نے بات کی، تو
जो मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इस बार जो रिलीफ फंड है उसमें ये हमने ये कहा है कि कोविड-19 की वजह से क्योंकि इतना एक्सपेंस नहीं हुआ है तो हम यूनिवर्सिटीज़ को ये यकीन दहानी कराएंगे बलूचिस्तान के कि वो फ़ीस को कम करेंगे और तब तक हम यूनिवर्सिटीज़ को रिलीफ फंड नहीं देंगे जब तक हमें इस बात की यकीन दहानी नहीं होती है कि वाकई उन्होंने फ़ीस में कमी की है। तो अभी आप जा रहे हैं एहतजाज ख़त्म करके? देखें एक नेगोशिएशंस जब होती है हमारा धरना कल भी हमारा मुजाहरा पीसफुल था, उन्होंने हमें तशद्दुद किया तो हमारा आज का धरना इसीलिए था कि हम देखेंगे कि हुकूमती नुमाइंदे संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं करते हमने कहा था तो फिर हम फिर से यहीं पे धरने में बैठते। हमने धरना इसी वजह से पोस्टपोन किया है कि कल हम फिर से मिलेंगे और अगर विद इन डेज हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है ना वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही तो हम दोबारा से यहाँ बैठेंगे। एक मुसलसल जद्दोजहद है, जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। फ़िलहाल के लिए ये पोस्टपोन है। क्या आप समझती हैं कि सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार है, वो फैसले कर सकते हैं, वो HSC को पाबंद कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटियों को ताले लगा सकते हैं? देखिए इस बात पे तो ये फैसला जाहिर सी बात है, एक सूबाई हुकूमत है, एक सूबे को चला रही है, उनके पास इतना इख्तियार होना चाहिए। जब मैं उनके पास जाती हूँ या तलबा उनके पास जाते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी कोशिश करेंगे। इसमें मसला ये है कि सूबाई हुकूमत का कि हमारी 18 अमेंडमेंट यहाँ पर अभी तक लागू नहीं हुई है, हमारी खुद की HSC नहीं है, वो इस चीज़ पे काफ़ी हद तक ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि फिर भी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वो HSC को फोर्स करेगी। अब आप बच्चों के साथ बैठ करके ये ट्विटर वाली बातें करते हैं, हम तो आपको जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं। आप बच्चों के सामने बैठ करके गवर्नर कौन है यहाँ पे? वो एक खातून आपने लगाई थी, वो कौन थी? वो क्या इस्लामाबाद की चेयरमैन HSC की कोई जानने वाली थी या आपकी थी? यहाँ पे जो आप सिंडिकेट्स के इजलास करते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के, वो कौन करता है? क्या वो कोई HSC वाले आके कराते हैं? क्या फंडिंग जो आप कर रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ अभी आपने खुजदार यूनिवर्सिटी बंद कराई खुलाफत कमालिया में, जबकि आपने बारकान रकनी में दोबारा लोरलाई यूनिवर्सिटी के जिसके 600 तलबा है दोबारा ब्रांच खोल दिया है। खुदारा तमाशा ना बनाए, ये हमारे अपने बच्चे हैं। या तो फिर आप कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आलों में SOPs का ख्याल रखते हुए वहाँ पर कोई इनके लिए तालीम का बंदोबस्त कराएं। जो आपके पढ़ाने वाले लोग हैं यहाँ से आप उनको ले जाएं। वैसे ही भी आपके कोरोना के मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, जबकि कोरोना के मरीज़ों के लिए खाना आप लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें कोरोना मास्टर का एक बड़ा खासा पैसा निकल आता है।